ناظرین، آخر کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے معاشرے کے اقدار کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور جو بھی تجزیہ نگار، صحافی یا کوئی بھی سیاسی ورکر یا رہنما ان پر تنقید کرے تو یہ اس کی فیملی اور اس کی نجی زندگی تک کو اس کا نشانہ بناتے ہوئے بدلے وصولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں جب معروف اینکر شاہزیب خاندادہ نے بشرا بی بی المعروف پنکی پینی کے سابق شوہر خاور مانیکا کا انٹرویو کیا تو اس سوشل میڈیا مافیا نے اس کی بیوی کی ننگی فوٹو شاپ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح جب سابق کپتان اور قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی نے ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس قومی ہیرو کی بھی ماں بہن ایک کر دی۔ اس کے علاوہ جب شعیب اختر نے نصیب العال کا گایا ہوا پی ایس ایل کا گانا آج دیکھے نے کروڑ پر تنقید کی تو ٹرول بریگیڈ نے شعیب اختر کو بھی خوب گالیاں دیں، اور انجینئر محمد علی مرزا نے جب بات کی تو اس کے خلاف بھی منظم کمپین چلائی گئی۔ اسی طرح رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کو ایک 13 سال کی بچی نے جب گالیاں دی تو یہ بچی کی تعریف کرنے لگے اور گالیوں کو عقل اور شعور سے تشبیہ دی، اور بعد میں جب بچی کے والدین نے اس امر کو غلط سمجھتے ہوئے احسن اقبال سے معافی مانگی تو اس مافیا نے اسی بچی پر تنقید کرنا شروع کر دی اور برا بھلا کہنے لگے۔ اس کے علاوہ جب معروف اسکالر قاسم علی شاہ نے کہا کہ عمران خان کے قریبی ساتھی ٹھیک نہیں تو استاد ہونے کے باوجود بھی ان کو اور ان کی فیملی تک کو گالیاں دی گئیں اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائے گئے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی جماعت کی پالیسی بنا لی ہے کہ جو جتنے گھٹیا اور گالیوں سے بھرے بیانات جاری کرے گا اس کو پارٹی میں اتنا ہی بڑا درجہ دیا جائے گا، چاہے پھر خواتین سیاسی رہنما مریم اورنگزیب یا حنا پرویز بٹ یا کوئی بھی ہو، سب کو گالیاں دینا انہوں نے اپنا فریضہ بنا لیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی جج کا فیصلہ پسند نہ آیا تو اس کے پیچھے گالیاں دیتے ہوئے اپنے ٹرین شدہ بچے سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں، اور سب سے شرمناک بات تو یہ ہے کہ گالیاں دیتے ہوئے ان لوگوں کو پارٹی میں ایک عزت کا مقام دیا جاتا ہے، یعنی جو جتنی مغلظات بکے گا وہ اتنا ہی معزز ٹھہرے گا۔ ناظرین، آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کا گروہ جو بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی کو عزت کا معیار بنا لے اور مخالفین کی تضحیک کو انقلاب کا پیش خیمہ قرار دے اور اپنی ان حرکات یا رویوں کو آزادی، حقیقی آزادی، حق اور باطل کی جنگ، حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی بتائیں تو ایسے گروہ کا آخر کیا مقام ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ماہرین کی رائے ہے کہ اس طرح کی حرکات کر کے اور نفرتیں پھیلا کے اپنا بیانیہ مضبوط کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے معاشرے کو خود بھی سوچنا چاہیے اور ان کی غلیظ حرکات کی وجہ سے ان کو مکمل طور پر اگنور کیا جائے تاکہ ان کا یہ ریاست مخالف بیانیہ مکمل طور پر زمین بوس ہو جائے۔ ناظرین، عمران خان اور اس کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے نفرت کے جو بیج بوئے اب خود اس کی فیملی بھی اس کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ آج کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں بشرا بی بی اور پنکی پینی جب اپنی گاڑی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہی تھی تو مظاہرین نے گاڑی کو نشانہ بنانے اور ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عمران خان نے گن کھولا تھا اس کا شکار اب خود وہ اور اس کی فیملی بھی ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، اس طرح کی حرکات کی ہمیشہ مذمت کرنی چاہیے اور ایسے عناصر کو قرار واقعی سزائیں دینی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔